دنیا کے ہر کونے میں سور پالنے کا عمل کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ کروڑوں سور ہر سال عالمی غذائی منڈی کے لیے گوشت فراہم کرتے ہیں، جو خوراکی صنعت کا ایک بڑا ستون ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ جدید ٹیکنالوجی نے سور پالنے اور اس کی پروسیسنگ کو کیسے بدل دیا ہے۔ آج کے جدید کثیر منزلہ سور فارم صنعت کا سب سے ترقی یافتہ ماڈل سمجھے جاتے ہیں۔ یہ فارم ہزاروں سوروں کو ایک منظم اور کنٹرول شدہ ماحول میں رکھتے ہیں۔ درجہ حرارت کا کنٹرول، صاف پانی کی مسلسل فراہمی اور خود کار خوراکی نظام جانوروں کی صحت اور گوشت کے معیار کو بہتر بناتے ہیں۔ سائنسی خوراکی نظام اس پورے عمل کی بنیاد ہے۔ ہر سور کو اس کی ضرورت کے مطابق خوراک دی جاتی ہے، جس سے نہ صرف وسائل کا ضیاع کم ہوتا ہے بلکہ صحت مند نشوونما بھی ممکن ہوتی ہے۔ یہی جدید انتظامی نظام سور فارمنگ کو زیادہ مؤثر، محفوظ اور پائیدار بناتا ہے۔ جب سور مطلوبہ وزن تک پہنچ جاتے ہیں تو انہیں پروسیسنگ پلانٹس منتقل کیا جاتا ہے۔ یہاں سخت نگرانی کے تحت انسانی اصولوں کے مطابق بے ہوش کرنے کا عمل کیا جاتا ہے تاکہ جانوروں کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اس کے بعد گوشت کو جدید کٹنگ لائنز پر احتیاط سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ صفائی، معائنہ اور درجہ حرارت کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے تاکہ گوشت محفوظ اور تازہ رہے۔ جدید مشینری اور کوالٹی کنٹرول سسٹمز اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر مرحلہ عالمی غذائی معیار کے مطابق ہو۔ آخر میں گوشت کو پیکنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جہاں یہ مارکیٹ تک پہنچنے کے لیے مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ سور کی کھال، جو بظاہر ایک عام چیز لگتی ہے، در حقیقت دنیا بھر کی کئی روایتی غذاؤں میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ فیکٹری میں داخل ہوتے ہی کھال کو چربی سے الگ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر کھال کا تفصیلی معائنہ کیا جاتا ہے۔ اضافی چکنائی کو مکمل طور پر ہٹا دیا جاتا ہے اور کھال کو کئی مراحل میں اچھی طرح دھویا جاتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی آلودگی باقی نہ رہے۔ صاف شدہ کھال کو مخصوص درجہ حرارت پر ابالا جاتا ہے۔ یہ عمل کھال کو نرم کرتا ہے اور اگلے مراحل کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس کے بعد کھال کو خشک کرنے کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے۔ خشک ہونے کے بعد کھال کو گرم تیل میں ڈالا جاتا ہے۔ تیل کے درجہ حرارت کو سختی سے کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ ذائقہ اور ساخت برقرار رہے۔ چند ہی سیکنڈز میں یہ ایک شاندار تبدیلی سے گزرتی ہے، جہاں کھال پھیل کر سنہری اور کرکری شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آخر میں تیار شدہ کھال کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور معیار کے مطابق پیک کیا جاتا ہے۔ اب یہ سور کی کھال مختلف روایتی کھانوں اور جدید پکوانوں کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں سور کی کھال کو مختلف انداز میں پکایا جاتا ہے۔ شمالی علاقوں میں ڈونگ پوترز کی بریزڈ سور کی کھال خاص طور پر مقبول ہے۔ یوں ایک عام خام مال ماہر کاریگری اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک قیمتی غذائی جز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سور کے گوشت سے جڑی ایک اور مشہور مصنوعات ساسیجز ہیں، جو دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ ساسیج بنانے کا عمل تازہ گوشت کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے، جسے صاف اور یکساں ٹکڑوں میں کاٹا جاتا ہے۔ پھر گوشت کو پیس کر مسالے، مرچیں، پیاز اور ذائقہ بڑھانے والے اجزاء شامل کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد گوشت کو آنتوں میں بھرا جاتا ہے، جو قدرتی یا مصنوعی ہو سکتی ہیں۔ آج یہ عمل مکمل طور پر خودکار ہو چکا ہے۔ ساسیج کی قسم کے مطابق انہیں پکایا، دھوئے میں رکھا یا محفوظ کیا جاتا ہے، جس سے ذائقہ، رنگ اور مدت استعمال مختلف ہوتی ہے۔
آخر میں جدید پیکنگ کے ذریعے ساسیجز کو محفوظ کیا جاتا ہے، جس سے جراثیم کی افزائش رکتی ہے اور مدت استعمال بڑھتی ہے۔ خودکار پیداواری لائنیں فی گھنٹہ ہزاروں پیکٹ تیار کر سکتی ہیں، جو جدید خوراکی صنعت کی اعلیٰ کارکردگی کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ پورا سفر جدید ٹیکنالوجی اور روایتی مہارت کا امتزاج ہے۔ یہی نظام دنیا کی بڑھتی ہوئی غذائی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔